سر میرا ایک سوال ہے، وہ ابھی تو پورا آدمی لوگ مطلب زیادہ مسلم لوگ بھی ہے، ہم لوگ 2 کوارٹر پینٹ یوز کرتے ہیں، کیا ہم یوز بھی کرتے کرتے ہیں، لیکن وہ جو پینٹ ہوتا ہے نا چھوٹا والا شارٹ 2 کوارٹر، اوکے وہ کیونکہ وہ نی کا اوپر آتا ہے اور 70 کا مطلب ڈگا ہوا نہیں رہتا ہے نا. جی جی تو میرا سوال ہے کہ میں ابھی نہیں پہنتا کیونکہ میرے کو کنفیوژن ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے، کیونکہ وہ صدر کھلا رہتا ہے، لیکن وہ تھوڑا بتا سکتے ہیں کہ وہ ہاٹو کا اوپر ہے تو کوئی کپڑا وہ حلال ہے کہ حرام ہے لڑکا لوگ پہ بھی؟ اچھی بات ہے. جی مولانا. اس بارے میں صاحب بھائی جب علماء نے احادیث کو جمع کیا تو یہ تحقیق علماء کے سامنے واضح ہوئی، یہ حکم واضح ہوا کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو ہے یہ 70 کا مقام رہتا ہے انسان کی جسم کے اعضاء میں، کم از کم یعنی 70 کا آخری درجہ. ویسے خذوا زینتکم عند کل مسجد، انسان جو ہے اپنے آپ کو خوبصورت بناتا ہے، زیب و زینت اختیار کرتا ہے، مکمل لباس پہنتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہیں ہے تو آخری صورت یہ ہوتی ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اپنا جسم چھپائے، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر اسے چاہے گھر کے اندر بیٹھا رہے، گھر کے باہر نہ نکلے. تو اس طریقے سے بھائی کہ گھٹنوں تک جو ہے اپنے جسم کو چھپانا ہے، چونکہ ستر پوشی میں شامل ہے. لیکن ایسا لباس اگر آپ کو ملتا ہے تو نہ پہنیں. لیکن ایک اور لباس ایسا بھی ملتا ہے جو گھٹنوں سے نیچے تک بھی آتا ہے، آپ ایسا لباس خرید کر پہننے کے لیے مجبور نہیں، تو ایسا لباس آپ کیوں پہنتے ہیں؟ کوئی مجبوری نہیں. مجبوری صرف یہ ہے کہ جب آپ واش روم میں نہاتے ہوں، گھر میں اکیلے ہوں، کوئی نہیں ہے تو آپ ایسی صورت میں پہنتے ہیں، یا پھر آپ اوپر کا جو لباس ہے پینٹ یا پھر شلوار اس کے اندر اگر آپ اس کو پہنتے ہیں تو الگ بات ہے، ورنہ صرف اسی کو جو ہے مین لباس کے طور پر اگر آپ پہنتے ہیں تو پھر یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، شرم و حیا کے خلاف ہے، اور آپ اپنا جسم لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں. اور ایک طرف پیارے نبی نے دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے سے منع کیا اور دوسروں کو بھی وہ حصہ دیکھنے سے منع کیا کہ تم یہ حصہ ان کا مت دیکھو. جب آپ بتائیں گے تو پھر لوگوں کی نظر تو اس پر پڑے گی، تو دونوں کے لیے نقصان دہ ہے. آپ کے لیے جو آپ ظاہر کر رہے ہیں، جن کی نظر آپ کے اوپر پڑے گی تو ان کے لیے بھی جو ہے گناہ کا سبب بنتا ہے. تو آپ اس طرح نہ کریں، بلکہ ستر پوشی کا مکمل خیال رکھیں، کیونکہ ہم یعنی اس لباس کے پہننے کے لیے مجبور نہیں، تو ایسا لباس نہ پہنیں الا کہ آپ تنہا ہو نہا رہے ہوں، الگ بات ہے، ورنہ جو لباس شریعت کا ہے اس کے مطابق آپ پہنیں. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. مولانا ران کہیے یا گھٹنوں سے اوپر کا جو حصہ ہے، اس کی سطر کو یا اس میں شامل کرنے کے حوالے سے وہ جو دوسری حدیث پیش کی جاتی ہے، اس کیا اگر اس کو رکھا جائے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، فلاں آئے تو آپ کی زیارت میں رہے، پھر جب حضرت عثمان آئے تو پھر آپ نے وہ چادر ٹھیک کر لی، اس کو اس کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر ذرا اس کی وضاحت ہو جائے تو اچھی بات ہے. جی صاحب ہے، بالکل حدیث صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جس میں جب پیارے نبی ایک باغ میں کنویں کے اوپر بیٹھے تھے، ابوبکر صدیق آئے، پیارے نبی نے اپنا کپڑا جو آپ کا تھوڑا اوپر تھا، اور عمر بن خطاب آئے کپڑا اسی طرح تھا، عثمان بن عفان آئے تو پھر آپ نے اپنے کپڑے کو نیچے تک کر لیا. تو اس کے اندر جو لفظ ہمیں ملتا ہے صاحب بھائی، کیا واقعی گھٹنے سے مراد گھٹنا ہے یا پھر کپڑا اوپر تک ہونے کے لیے راوی نے مبالغے کا لفظ استعمال کیا کہ یعنی کچھ کپڑا اوپر تک تھا؟ تو اس اعتبار سے جو ہے وہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے. جو اس روایت کے علاوہ دیگر روایات کی روشنی میں جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو ہے ستر پوشی اپنائی جائے.